أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم. بعض مسلمان جو کفار کی ایذاؤں سے گھبرا جاتے ہیں تو کیا ان لوگوں نے خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بعض مسلمان جو کفار کی ایذاؤں سے گھبرا جاتے ہیں تو کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پہ چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم تو ایسے واقعات سے ان لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں جو ان سے پہلے مسلمان ہو کر گزرے ہیں. سو اللہ تعالی ان لوگوں کو ظاہری علم سے جان کر رہے گا کہ جو ایمان کے دعوے میں سچے تھے جھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا. اللہ رب العزت ظاہری علم کے لحاظ سے جان کے رہیں گے جو ایمان کے دعوے میں سچے تھے اور جھوٹوں کو بھی جان کے رہیں گے. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون. کیا یہ جو لوگ برے برے کام کر رہے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل بھاگیں گے؟ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا. کیا ہاں جو لوگ برے برے کام کر رہے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل بھاگیں گے؟ ان کی یہ تجویز نہایت ہی بیہودہ ہے. ساء ما یحکمون. ان کی یہ تجویز نہایت ہی بیہودہ ہے. سورہ عنکبوت ہے اور اس کے آغاز میں اہل ایمان کی ہمت حوصلہ بڑھایا گیا اور یہ بات بتلائی گئی کہ ایمان اور پھر آزمائش دونوں ساتھ ساتھ ہوتی. ایمان اور آزمائش دونوں ساتھ ساتھ ہے. ایمان ہے تو ایمان کے راستے میں کسی نہ کسی درجے سے بقدر ایمان آزمائش بھی آیا کرتی ہے اور یہی ایمان کی قدر و قیمت ہے. یہی ایمان کا تقاضا ہے. آزمائش ہے. تو بعض لوگ کفار کی سازشوں سے اور ان کے مکر و فریب سے اور ان کی ایذاؤں سے گھبرا جاتے تھے تو اللہ رب العزت نے ایسے ایمان والوں سے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا صرف یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے بس تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ نہ آزمائے جاؤ گے. تم آزمائے جاؤ گے. کبھی مال میں کمی آئے گی, کبھی جان میں کمی آئے گی, کبھی اپنوں کی طرف سے, کبھی بیگانوں کی طرف سے. یہ آزمائش ایمان کے راستے میں, ایمانی زندگی کے راستے میں آئے گی. ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ایک حق گو صاحب علم موت کے حاکم کے ظلم کی وجہ سے جب جیل ڈالا گیا تو اس کی والدہ نے کہا یہ تو ہم سنتے تھے کہ چور جیل جاتا ہے, ڈاکو جیل جاتا ہے, قاتل جیل جاتا ہے, لیکن یہ کیسا ہے کہ تم حق اور اللہ کے دین کی بات اور پھر تم جیل میں جا رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا نا. آپ کو کئی سال تک آپ کے ساتھ بائیکاٹ کر کے ایک وادی کے اندر آپ کو قید کیا گیا. آپ سے بڑھ کر اللہ کا پیارا کون ہوگا اور آپ سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کون ہوگا؟ پھر حضرات صحابہ میں آپ دیکھیے نا کیسی کیسی آزمائش کی گھاٹیوں سے گزرے ہیں. وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے, بنی بنائی منڈیاں چھوڑنی پڑ رہی ہیں, بنے بنائے گھر قربان کرنے پڑ رہے ہیں اور گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں. پھر حضرت خبیب دیکھیے نا,
حضرت بلال دیکھیے نا، کتنے اللہ کے یہ پیارے بندے اور کیسی کیسی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں، تو یہ ایمان کے راستے میں آزمائش آیا کرتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ اللہ نے ایمان والوں سے کہا ہے، کافروں سے نہیں کہا، منافقوں سے نہیں کہا، ایمان والوں سے کہا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ غیروں کی طرف سے تمہارے خلاف سازشیں ہوں گی، خوف بھی آئے گا، بھوک بھی آئے گی، مالوں میں، پھلوں میں، کھیتیوں میں کمی بھی آئے گی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لیکن جس نے صبر سے کام لیا، استقامت سے کام لیا، اے پیغمبر انہیں خوشخبری سنا دیے، انہیں خوشخبری سنا دیے کہ اللہ کے دین کی خاطر ہر تکلیف اور ہر خطرہ اور ہر آزمائش سب قابل قبول ہے، لیکن ایمانی زندگی سے دستبرداری یہ قبول نہیں ہے۔ اسلامی زندگی سے دستبرداری، اللہ کے حکموں میں کوتاہی، یہ تو برداشت نہیں۔ ایک صحابی، ان سے لوگوں نے ان کا بچہ بھی چھین لیا اور ان کی اہلیہ بھی، لڑکی ماں باپ جسے کہیں کہ ماں باپ نے اس کے لے گئے، اور اس کی ساری مکہ کی پونجی بھی راستے میں اس سے لوٹ لی گئی۔ اگر اللہ کے نبی کے پاس جانا ہے تو مکہ کی دولت مدینہ نہیں لے کے جا سکتے، بچہ بھی گیا، بیوی بھی گئی، زندگی بھر کی کمائی بھی ظالموں نے لوٹ لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور اپنی بیتی کہانی سنائی، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا سلمہ قد ربحت البیع، قد ربحت البیع، اے ابو سلمہ بڑے نفع کی تجارت کی ہے، بڑے نفع کی تجارت کی ہے۔ آج کوئی دنیا کی نظر سے دیکھتا تو کتنا نادان ہے، سب کچھ ہی لٹا بیٹھا ہے، سب کچھ ہی لٹا بیٹھا ہے، لیکن یہ بڑے دور اندیش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ جب سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ابا سلمہ قد ربحت البیع، قد ربحت البیع، بڑے نفع کی تجارت ہوئی ہے، بڑی نفع کی تجارت کی ہے۔ تو یہ ایمان کے راہ میں آزمائشیں فرمایا آئیں گی، اور یہ آزمائش پہلے مسلمانوں پر بھی گزری ہے۔ اللہ جانتا ہے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، سب اللہ جانتے ہیں، لیکن ظاہری لحاظ سے بھی اللہ رب العزت یہ سب کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں، یہ ایمان کے دعوے میں سچا ہے، یہ ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ ایمان کے دعوے میں سچا ہے کہ واقعی یہ ایمان والا ہے، اور واقعی اس کے دل میں ایمان کی قدر و منزلت اور قدر و قیمت ہے، یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے۔ باقی جو برائیاں کر رہے ہیں اور جو اللہ کے نام، اللہ کے مقابلے میں مخالفت پہ کمر بستہ ہیں، کیا وہ یہ خیال کر رہے کہ وہ ہم سے کہیں نکل بھاگیں گے، ہم سے کہیں نکل بھاگیں گے؟ ساء ما یحکمون، یہ ان کا فیصلہ بہت غلط ہے، یہ ان کی تجویز انتہائی بیہودہ ہے۔ ام نجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، فرما بردار اور نافرمان کیا ہم دونوں کے ساتھ ایک سلوک کریں گے؟ نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا جو برائیاں کر رہے ہیں وہ ہم سے کہیں نکل بھاگیں گے؟ نا، ایسا نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ کا نافرمان دیر سویر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ڈھیل ہوتی ہے، لیکن مجرم کو سزا ملتی ہے۔ ہاں توبہ کر لے، ہاں توبہ کر لے تو مہربان ذات کی طرف سے یہ پیغام ہے، ہم سب معاف فرما دیں گے۔ مہربان ذات کی طرف سے یہ وعدہ ہے، ساری ماضی کی خطائیں ہم معاف کر دیں گے، لیکن مجرم جرم کو ساتھ رکھتا ہے، اس کا ریئیکشن زندگی میں آئے گا، اس کا اثر موت پہ آئے گا،
اس کا اثر اگلی زندگی پہ آئے گا. دونوں کے ساتھ سلوک اللہ کا ایک جیسا نہیں. تو اللہ کریم کہہ رہے کہ جو شخص برائیاں کر رہے ہیں ان کا کیا یہ خیال ہے کہ وہ ہم سے کہیں نکل بھاگیں گے؟ ساء ما یحکمون. بہت بری تجویز ہے ان کی، بہت بیہودہ تجویز ہے. اللہ رب العزت ظالم کے ظلم سے بے خبر نہیں ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ڈھیل دے رکھی ہے. اللہ رب العزت اپنی فرما برداری کی زندگی اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين